بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں سورہ الذاریات شروع کرنی ہے، جو سورہ نمبر 51 ہے، 51۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے سورتوں کے چھٹے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ اس چھٹے گروپ میں 17 صورتیں ہیں، جن میں سے جیسا کہ ہمیشہ گروپس کے ڈیزائن میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ پہلی ایک یا چند صورتیں مکی ہوتی ہیں اور آخری ایک یا چند صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ اس گروپ میں 7 صورتیں ہیں جو مکی ہیں اور 10 صورتیں ہیں جو مدنی ہیں۔ تو ہم نے اس گروپ کی پہلی مکی سورہ سورہ قاف پڑھ لی۔ سورہ الذاریات یہ اس گروپ کی دوسری سورہ ہے اور سورہ قاف کی یہ جوڑا سورہ ہے۔ آپ کو جیسا کہ میں بار بار بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں صورتیں بالعموم جوڑا جوڑا ہیں، یعنی 114 صورتوں میں سے 6 صورتوں کی ایکسیپشن کے علاوہ باقی ساری صورتیں پیئرز میں ہیں۔ سورہ قاف اور سورہ الذاریات بھی پیئرز میں ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ پیئرز میں ہے۔ آپ جب 2 صورتیں جو آپس میں جوڑا صورتیں ہوتی ہیں، جب آپ ان کو ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کامن ہیں، اور ان میں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ایک کو دوسرے سے جوڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ان دونوں صورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا موضوع جو ہے وہ قیامت کی ایفرمیشن ہے، اس بات ہے، اور اس میں خبردار بھی کیا گیا ہے اور خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ ابھی جیسا ہم نے ترجمے میں دیکھا، انا ارسلناک بالحق بشیرم و نذیرا، تو اس میں بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور اس میں خبردار کرنا بھی ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پچھلی سورہ میں، سورہ قاف میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پیغمبروں کا اور پچھلی قوموں کا کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ذکر بس نام کے ساتھ ہوا۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکۃ و قوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں ذرا کہ مجھے یاد ہے، اس میں آدمی کو اسمارٹ بھی بنتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ الذاریات میں، یہ جو نام ہیں ان کی کچھ تفصیل ہو گئی ہے، یعنی واقعات بھی کچھ بیان ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپس میں جوڑوں کا وہ ایک ربط کا ایک پہلو ہوتا ہے، کہیں مختصر کہیں تفصیل، اجمال و تفصیل۔ اینڈ آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک آدھ پہلو بتایا ہے، آپ اس کو خود ڈیپلی پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ گڈنس می، بہت سے اور پہلو ہیں جو ان دونوں کو ملا کر جوڑا بنا رہے ہیں۔ چلیں جی، آج سورہ الذاریات کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، واو آپ کو معلوم ہے قسم کے لیے آتی ہے، اور یہ بات میں بار بار بیان کر چکا کہ میں اور آپ جب قسم کھاتے ہیں، اگرچہ کہ ہم کو قسم نہیں کھانی چاہیے، اگر کھاتے بھی ہیں تو ہم اللہ ہی کی قسم کھاتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ سنا ہے اپنے کانوں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو جب اللہ قسم کھائے گا تو نہ تو اللہ سے کوئی بڑی چیز ہے کہ جس کی وہ قسم کھائے، اور نہ ہی اس کو یہ آپ کو بتانا ہے کہ جی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ جب قسم کھاتا ہے تو وہ دلیل کے لیے کھاتا ہے، جو وہ دعویٰ کرتا ہے، جو کلیم کرتا ہے، اس دعوے کے ثبوت کے لیے، اس کی شہادت کے لیے کھاتا ہے۔ اس لیے ترجمے میں اگر میں یہ کہوں کہ گواہ ہے یا شاہد ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کس کے لیے گواہ ہے؟ یہ بعد میں آتی ہے بات،
ایک ہوتی ہے نا قسم، اور ایک ہے مقسم علیہ، جس کے لیے قسم کھائی گئی۔ اللہ کی قسم، یہ قسم ہے، میں نے یہ بات سنی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، گواہ ہے تیز ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر وہ بوجھ اٹھاتی ہیں، یعنی بادلوں کے بوجھ۔ وہ ہوائیں ہیں، تیز چلتی ہیں، گرد و غبار اڑاتی ہیں، اور وہی ہوائیں ہیں کہ جو پھر بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ان کے بوجھ کو اٹھاتی ہیں۔ فَالْجَارِيَاتِ یسرا، پھر نرمی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ امرا، پھر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں، الگ الگ امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ یعنی ہوائیں تیز چلتی ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر بادل آگے چلتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، کہیں برستے ہیں، کہیں کم برستے ہیں، کہیں بغیر برسے نکل جاتے ہیں۔ یہ خدا کی اس دنیا میں یہ اس کی تقسیم ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ یہ ہوائیں اپنا یہ کمال دکھاتی ہیں۔ یہ کس چیز پر گواہ ہیں؟ انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے گی، وہ سچا ہے۔ یعنی دو وعدے تھے، ایک وعدہ اس قوم پر تھا کہ جس پر اللہ نے یہ خبردار کر کے وارن کیا تھا کہ تم نے اگر انکار کیا تو پچھلی قوموں کی طرح تم پہ بھی عذاب آ جائے گا، اور دوسرا سب سے بڑا وعدہ قیامت کا، موت کے بعد کی زندگی کا، جو اصل میں تمام پیغمبروں کے آنے کا اصل مقصد ہے۔ اصل میں دین نام ہی اسی چیز کا ہے، دین پیغام ہی یہ لے کے آتا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، یہ خدا کی اسکیم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہوائیں جو تیز چلتی ہیں، گرد و غبار اٹھاتی ہیں، بادلوں کے بوجھ کو اٹھاتی ہیں، نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، پھر وہ بادل ہیں کہ جو برستے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں معاملے کو، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ یہ گواہ ہے اس بات پر کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے، اور وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا اور سزا یہ ہو کے رہے گی، بدلے کا دن آ کے رہے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بات جو ہے وعدے کی وہ ہے وہ قوم کے ساتھ وعدہ، تم نے انکار کیا تم مارے جاؤ گے، اور دوسری بات جو ہے وہ پھر پوری دنیا کے لیے جو وعدہ ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور آسمان دھاریوں والا، یہ بھی گواہ ہے۔ یعنی یہ یوں سمجھیے کہ ایک گواہی کو ذرا بعد میں پیش کر دیا۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بادل جو ہیں وہ ٹکڑوں میں ایسے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ آسمان پہ لگتا ہے کہ یہ دھاریاں ہیں۔ سو بادلوں کے منظر مختلف ہوتے ہیں، عجیب و غریب ہوتے ہیں، شاندار ہوتے ہیں۔ سو یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے گواہ ہیں اس بات پر کہ تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے عذاب کا وہ ہو کے رہے گا اور قیامت آ کے رہے گی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا، اور ہم آگے چل کے اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ قوموں پر بالعموم عذاب جو آیا ہے وہ ہواؤں کے تصرفات سے آیا۔ تیز ہوا چلی، اس کے بعد یا تو برسی اور ایسے برسی کہ سیلاب آ گیا، یا یہ ہے کہ اس نے پتھر ان کے اوپر اٹھا کے پھینک دیے، یا ایسی آندھی ہوئی آئی کہ جڑ پیڑ سے درختوں کو اڑا دیا، گھروں کو اڑا کے لے گئی۔ تو یہ جو ہوائیں ہیں، ایک تو ان کو جیسے پیش کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی کے کنٹرول میں ہے، اس کا اپنا ایک پلان ہے، یہ اس کے پلان کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، اور یہی ہوائیں ہیں کہ جو اس پلانر اسکیمر اللہ کی ذات نے
تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بالعموم تمہارے لیے موافق اور سازگار بنا دی ہیں، یہی ہوائیں ہیں کہ جب وہ تیز چلتی ہیں تو پھر قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، اور تب بھی اس کے حکم پر عمل کر رہی ہوتی ہیں، اس کے کسی پلان کو امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انکار پر اڑ گئے تو تم مارے جاؤ گے، خدا کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں، وہ اپنی اسی ہوا کو حکم دے گا اور وہ اس کے فیصلے کو نافذ کر دے۔ تو یہ ہوائیں اس بات پر گواہ ہیں کہ جو تم سے اے قریش کے لوگوں وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ سچا ہے، اور اے دنیا والو تم کو جو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا وہ آ کے رہے گا۔ اس لیے کہ یہ جو قوموں پر عذاب آیا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس عذاب میں جو سب سے بڑی مصلحت ہے وہ ہے ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قیامت کا آنا لازم ہے، اس لیے کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں نا کہ قیامت آئے گی۔ ہم ایسے ہی بعض قوموں کے معاملے میں کرتے رہے ہیں کہ ہمارے رسول آتے وہ وعدہ کرتے کہ تم نے اگر انکار کیا تو یہیں پر عذاب آ جائے گا، اور ان قوموں پر عذاب آیا، چنانچہ وہ عذاب قیامت کے عذاب کا گویا کہ ایک ثبوت بن گیا۔ جب اللہ کسی قوم کو، کسی چھوٹی سی بستی کو وعدہ کر کے تباہ کر دیتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے، وہی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن پوری دنیا کو میں اسی طرح سے تہس نہس کر دوں گا۔ تو یہ چھوٹا عذاب اس بڑے عذاب کی دلیل بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لیبارٹری ایکسپیریمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو جو چیز میں تمہیں دلائل سے سمجھا رہا ہوں وہ میں نے تمہیں واقعات سے سمجھا دی ہے۔ آئی ہیو ڈیمونسٹریٹڈ بیفور یو کہ یہ ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ بڑا واقعہ آئے گا۔ سو یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں یہ اصل میں اس بڑے واقعے کی تمہید ہے۔ اگلا پیراگراف، انکم لفی قول مختلف، تم مختلف باتیں کر رہے ہو، یعنی کنٹرڈکٹری باتیں کر رہے ہو، متضاد باتیں کر رہے ہو۔ انسان کنٹرڈکشنز کا شکار ہوتا ہے، ہم سبھی ہوتے ہیں۔ کنٹرڈکشنز، تضادات اس لیے آتے ہیں کہ ہماری دیانتداری کو ٹیسٹ کریں۔ ہم سب اپنے اپنے خیالات رکھتے ہیں، ہم سب بعض چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اپنے بیک گراؤنڈز ہیں، ہمارے اپنے اپنے ٹیسٹس ہیں۔ بہت سے اختلافات اور تضادات کو تو حل نہیں ہونا چاہیے، رہنی چاہیے ڈائیورسٹی، لیکن بہت ایسا ہوتا ہے کہ میرے اندر کا جو تضاد ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ میرا کیریکٹر ٹیسٹ ہو کہ میں سٹبن ہوں، میں ضدی ہوں، میں متکبر ہوں، یا میں حق پسند ہوں۔ تو یہ رسول کی قوم میں جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اصل میں وہ اس تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس تضاد سے پھر وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں کہ ایک خالق اور مالک ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ اس خالق اور مالک کی اس دنیا میں اگر انصاف نہیں ہے تو پھر ایک انصاف کا دن آنے والا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یار اس نے بنایا ہے اور بنانے کے بعد وہ اس دھاندلی کو ٹالریٹ کر رہا ہے کہ جو دنیا میں چلی آ رہی ہے ہزاروں سال سے۔ تو اللہ کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی آخرت کو مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ وہ سچا مانتے تھے نا، ان کے سامنے تھے وہ صادق اور امین کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں سچی ہے، لیکن وہ کنٹرڈکشن کا شکار تھے۔ کیوں؟ ایک چیز مانی دوسری چیز نہیں مانی، جو چیز نہیں دل میں پسند آئی اس کا انکار کر دیا۔
تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے انکم لفی قول مختلف، تم بالکل تضاد کا شکار ہو، مختلف باتوں کا مجموعہ تمہارے اندر پھنسا ہوا ہے، کچھ ایک بات مانتے ہو، دوسری بات کا انکار کرتے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے یعنی یہ جو ہم نے وعید وعدہ سنایا ہے، اس سے وہی لوگ منہ موڑ سکتے ہیں، وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے من افک، جس کی عقل الٹی ہو گئی ہو۔ یعنی اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو موقع دیا ہے کہ وہ سچائی کو مانیں، سچائی کو سمجھیں، اس کو اختیار کریں۔ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، ہر انسان کو اللہ نے ضمیر دیا ہے، لیکن اگر انسان اپنے ضمیر کی آواز کو بند کرنے، دفن کرنے کے لیے بضد ہو جائے تو ایک موقع وہ آتا ہے کہ انسان کے اندر کی آواز پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی گویا کہ ہدایت سے موڑ دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہی بات کی گئی کہ یؤفک عنہ من افک، ہماری اس خبردار کرنے کی سارے اسکیم سے وہی لوگ منہ موڑ سکتے ہیں جن کی عقل الٹ دی گئی ہو، یعنی جو خدا کے اس قانون کی زد میں آ گئے، جس قانون کے مطابق اگر آپ نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا تو پھر دھیرے دھیرے آپ کے اندر صحیح بات سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ فرمایا یسألون ایان یوم الدین الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ ہم فی نہیں، اس سے بھی پیچھے قتل الخراسون، برباد ہو گئے، مارے گئے وہ کہ جو خراسون ہیں، یعنی تیر تکے چلانے والے، اٹکل بغیر وجہ کے اپنی بات کو بیان کرنے والے، یعنی ان کو چونکہ مخالفت برائے مخالفت کرنی تھی، چونکہ یہ تضادات کا شکار تھے، اس لیے بس بیہودہ بکواس کرتے تھے، اٹکل کے تیر چلاتے تھے، کوئی دلیل نہیں تھی، بس ویسے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، بیکار باتیں کر رہے ہیں، بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز اللہ کی طرف سے انسان کو اگر میسر آ جائے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے کلیئرٹی آف تھنکنگ۔ جو کلیئرٹی آف تھنکنگ سے محروم ہوتے ہیں فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ سے یہ تو موضوع ہی نہیں ہے جس پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کیوں اتنی تقریر کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس طرح کی بے پر کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ مارے گئے کہ جو اٹکل بیکار قسم کی باتیں کر رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے سچائی آ گئی ہے اور سچائی کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ کہ جو غمرۃ ساہون، بے خبر ہیں اور غفلت میں مبتلا ہیں۔ یہ جو غفلت میں مبتلا ہونا ہے، یہ اصل میں وہ والی غفلت ہے کہ جو انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے بات کو ٹالتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے۔ ایک غفلت بعض اوقات اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو بات ہی نہیں معلوم، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے، تو اس میں تو خیر آپ بے قصور ہیں اگر آپ نے کوئی اپنی طرف سے کاہلی سستی نہیں دکھائی، لیکن اگر آپ کو بات معلوم ہو گئی ہے اور آپ بات جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ وہ غفلت ہے کہ جو مجرمانہ غفلت ہے۔ تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت میں مبتلا ہیں اور جو بے خبر ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، سوال کرتے ہیں کہ بدلے کا دن کب آئے گا۔
یہ سوال کوئی وہ بڑی سیریس انویسٹیگیشن اور حق کی طلب کے لیے نہیں کرتے کہ جی آپ ذرا بتائیں کب آئے گا تاکہ ہم تیاری کریں. نہیں، مذاق اڑانے کے لیے کہ بہت آپ نے ڈرا دیا، بہت خبردار کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایوری تھنگ از فائن. سو وہ اصل میں اپنے روزانہ کے تجربات میں جیتے ہیں. کل بھی ہم اچھے والے تھے، آج بھی ٹھیک ہیں، کل بھی ٹھیک ہوں گے. سو جو ان کا ہے نا اسپین، جس میں وہ امیجن کرتے ہیں ساری اپنی کامیابیوں کو اور راحتوں کو، وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بدلے کا دن کب آئے گا. یومہم علی النار یفتنون، فرمایا کہ جس دن یہ تپائے جائیں گے آگ میں. رپلائی ہے ہاں کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اس میں تپائے جائیں گے، آگ میں تپائے جائیں گے. یہ اس دن وہ آئے گا جس کا کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اس میں یفتنون کا مطلب تپایا جانا بھی ہے، اور یفتنون اصل میں فتنے سے بھی ہے. فتنہ دنیا میں وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتی، جن کو کہ آپ پاتے ہیں اور آپ غلط طریقے سے اس میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر آپ غافل ہو جاتے ہیں، آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، راستے سے بھٹک جاتے ہیں. خواہشات، لذات، ایگو. قرآن نے کہا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد بھی ایک فتنہ ہے. یعنی اگر تم نے اس کو غلط طریقے سے پایا، غلط طریقے سے استعمال کیا، اس کے بارے میں تم اس طرح سے تم نے رویہ اختیار کیا کہ تم اصل حقیقت سے دور ہو گئے اور تم نے اپنے آپ کو غافل کر دیا، تو یہ ایک فتنہ ہے. تو فرمایا کہ یہ آگ میں تاپے جائیں گے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے تاپے جائیں گے کہ ان کو ان کی اپنی ان خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں یہ انجام ہوگا کہ جس سے وہ دوچار ہوں گے. تو یہ جو تپش ہوگی یہ اصل میں ان گناہوں کی ہوگی. ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے فتنے کا مزہ چکھو. یعنی جو کچھ تم کیا کرتے آئے ہو، چلے آئے ہو، یہ اس کا نتیجہ ہے. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یعنی تمہیں اس بارے میں بہت جلدی تھی کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. سو یہ ہے وہ چیز کہ جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اور یہ اب آج تمہارے سامنے موجود ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک ڈرنے والے باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ڈرنے والے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا اب ذکر ہے کہ جو پچھلے گروہ کے برعکس اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے جب سوچتے تھے تو ان کو ایک پریشانی ہوتی تھی، ان کے اندر اندیشہ تھا، جس کو قرآن نے بیان کیا نا کہ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے اندیشے میں ہمیشہ رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو اپنی ہوائے نفس سے روکا. تو یہ ان کا ذکر ہے کہ وہ کہ جو ڈرنے والے ہیں ان کا انجام ہوگا باغات اور چشموں میں. آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے، آخذین لے رہے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کے رب نے انہیں بخشا. یعنی ان کے رب کی بخشش ان کو ملے گی، عنایت ان کو حاصل ہوگی، اور وہ اس عنایت کو پا رہے ہوں گے، اسے حاصل کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو کہے گا کہ یہ ہیں تمہارے انعامات، یہ ہے تمہارا ثواب، بدلہ. ثواب بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا، بدلہ. اور وہ ریسیو کر رہے ہوں گے جیسے آدمی ایوارڈز لیتا ہے، انعامات لیتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ اس سے پہلے محسن تھے.
محسن یعنی بہترین رویہ اختیار کرنے والے، نیکی کے عمل میں ایکسلنس کی تلاش کرنے والے۔ تو یہ بتایا کہ یہ لوگ کہ جو انعامات میں ہوں گے وہ اس لیے ہوں گے کہ اس سے پہلے وہ محسن تھے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کہ آپ دیکھیں قرآن نے کہا نا کہ وہ نذیر اور بشیر، خبردار کر دیا، اب خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ خبردار کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لوگ اس عذاب میں کیوں مبتلا ہوں گے، اب خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ جو انعام پائیں گے یہ اس سے پہلے دنیا میں بہترین رویہ اختیار کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ بہترین رویہ کیا تھا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ بہت کم راتوں کو سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ صبح مغفرت استغفار کرتے تھے، مغفرت مانگتے تھے، بخشش مانگتے تھے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو محسن ہیں، درجہ احسان کو پہنچے ہوئے ہیں، ایکسلنس جن کی زندگی میں پایا جاتا ہے نیکی اور اللہ کے تقوی کے میدان میں، تو ان کا ایک سب سے نمایاں عمل ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جس کو اللہ نے نعمت دے دی بڑا ہی خوش نصیب ہے، یعنی یہ بڑے نصیب کی چیز ہے، اور اس کے لیے آدمی کو سوچنا بھی چاہیے، پلان بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پر رشک بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی چوٹی کی نیکی ہے۔ اگر اللہ کسی کو اس کی توفیق دے دے تو بڑا ہی نصیب والا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کی غیر معمولی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم جو نماز میں عام طور پر وتر پڑھتے ہیں، یہ اصل میں اس تہجد کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ پلان کرے کہ نہیں، میں یہ وتر اصل میں تہجد میں پڑھوں گا۔ ظاہر ہے اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے بہت مرتبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں آنکھ کھلی تو پھر کیا کریں۔ دیکھیں اس میں پھر اجتہادی ہوگا، پڑھ لیں جب اٹھیں۔ پھر باقی نمازوں کے بارے میں بھی تو یہی ہے نا کہ نہیں آپ کو وقت ملا، جب آپ کو آئیڈیل وقت میں پڑھنا تھا تو جیسے ہی اٹھیں آپ پڑھ لیں، لیکن اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ آپ جب اٹھیں گے تہجد کی نماز کے لیے تو تہجد پڑھیں گے۔ وتر کچھ بھی نہیں ہے، تہجد ہے۔ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھی تو اس کو آڈ کیا، اس کے نمبرز کو، سو وہ 3، 5، 7، 9، 11، آپ کی 11 رکعتیں ہوتی تھیں عام طور پر۔ تو یہ یہاں فرمایا گیا کہ یہ تو ان کا معمول تھا کہ یہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، اور پھر سحر کے وقت جب ان کی تہجد کی نماز ختم ہوتی تھی تو اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہم نے تہجد پڑھی ہے تو ہم بہت زبردست لوگ ہیں، کون ہمارے مقابلے میں نیکی کر سکتا ہے، نے سجدے کیتے نے، کسی اور نے کیتے نے، تکبر آ گیا۔ ان کے اندر اتنی ہمبلنس، اتنی عاجزی کہ پھر اس کے بعد وہ اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ گناہ انہوں نے کیے تھے۔ بھائی آدمی جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا اپنی کوتاہیوں پر احساس بڑھتا ہے۔ اس میں کوئی بڑی مطلوب چیز ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے معافی مانگے اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر۔ حقیقت یہ ہے کہ صبح و شام ہم جب اپنا وقت گزارتے ہیں، نہ معلوم کتنی فضول باتیں کرتے ہیں، کتنی فضول باتیں سوچتے ہیں، کتنی بیکار چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو آدمی کو جب خدا کے سامنے سجدہ کرنے کا موقع ملے، اس سے بات کرنے کا موقع ملے، تو آدمی مانگنے کی چیز ہی مغفرت ہے، استغفار، گناہوں کو دھونا۔ تو فرمایا کہ وہ وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم،
اور ان کے مالوں میں حق تھا، کس کے لیے؟ سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ یعنی دو ہی چیزیں ہیں نا دنیا میں جن کو آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس میں پورے اتریں، ایک اللہ کے حق میں اور ایک بندوں کے حق میں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ تو دونوں میں بھائی حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز پڑھیں، حقوق العباد کیا ہے؟ زکوٰۃ دیں۔ مگر یہ تو میرے جیسے آرڈنری لوگوں کے لیے نا بیئر منیمم، یہاں تو اعلیٰ ترین لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ نماز 5 تو پڑھتے ہی ہیں، یہ تہجد کی نماز کا ذکر ہے، بیکاز یہ ایکسلنس کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ مال دینے کا ذکر آیا ہے تو ان کے مال میں ان کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو مال کماتے ہیں، جو ان کے پاس آتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ ان کا ہے۔ اور یہ جن کا ہے وہ کون ہے؟ کچھ لوگ مانگتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ مانگنے سے مراد لازماً بیگرز نہیں ہے، مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت کی وقت مانگ لیتے ہیں اور بعض وہ بھی نہیں کرتے۔ ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور وہی اصل مستحق ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے مال میں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ سارا مال ان کا نہیں ہے، ان کے مال میں ایک حصہ ان کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بنانے والے نے دنیا جیسے بنائی ہے، اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی لامحدود ہے۔ وہ اپنے بندوں کو، ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے لوگ مفلس ہیں، بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، مگر اس نے سب کو ان کی ضرورت کے مطابق نہیں دیا۔ کیوں؟ تاکہ ان کو بھی آزمائے جن کو دیا ہے، اور ان کو بھی آزمائے جن کو نہیں دیا ہے۔ جن کو دیا ہے ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں، مان لیں کہ یہ سارا مال ہمارا ہے ہی نہیں، اس میں ایک حصہ ان کا ہے، ان کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے مال میں حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور محرومین کے لیے۔ محروم جو ہیں ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ صبر کریں، وہ کم ہونے کے باوجود کسی غلط رویے کو اختیار نہ کریں، اپنے عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اپنے مقام سے گریں نہ، ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، اور یہ بات بھی ہے کہ مال میں آپ کا حق ہے، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی 50 کروڑ آپ کے پاس ہوں گے تب آپ دیں گے، نہیں، 50,000 ہوں گے تب بھی دیں گے، 500 ہوں گے تب بھی دیں گے۔ آپ کا مال ہے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے کچھ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، کچھ ان کو دینا ہے۔ 500 میں سے میں جذباتی ہو گیا، میں نے بولا ہے ایک منیمم تھریشولڈ ہے جس کو زکوٰۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ ایک نصاب ہے جو 52 تولے چاندی ہے، اس سے کم پہ تو آپ کو نہیں دینا، لیکن اس سے زیادہ پہ آپ کو دینا ہے۔ فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یہ تو اصل میں درمیان میں بات ادھر چلی گئی نا، یعنی پہلے لوگوں کی بدتمیزیوں کا ذکر ہو گیا، پھر جہنم میں ان کے انجام کا ذکر ہو گیا، جب جہنم کا انجام آیا تو پھر جنت میں بھی انجام سامنے آ گیا، جنتیوں کا انجام سامنے آیا تو ان کی 2 بڑی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتا دیں کہ یہ ایسے ہی نہیں آئے جنت میں، یہ اس لیے آئے ہیں۔ بٹ لیٹس کم بیک ٹو دا پوائنٹ، وہ جو بات ہو رہی تھی نشانیوں کی، اب ان نشانیوں کو دوبارہ شروع کر دیا۔ فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سمجھا آپ؟ یعنی بادلوں اور ہواؤں میں تو ہیں ہی، ادھر بھی ہیں۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں قرآن کا نظم، یعنی آدمی کو یہ سمجھ میں آنے لگے تو آدمی کا ایک کمال ہے۔ بات ہوئی پہلے ہواؤں کی، بادلوں کی، اس کے نتیجے میں دنیا میں عذاب کی گواہی، آخرت کے ہونے کی گواہی، پھر آخرت کے احوال کچھ شروع ہو گئے، اس سے متعلق باتیں ہوگی، اس کے بعد مضمون دوبارہ لوٹ آیا۔ نشانیوں کی بات ہو رہی تھی نا، تو ہواؤں کے علاوہ زمین میں بھی
یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں. یقین کرنے والوں کے لیے یہ بات قرآن بار بار کہتا ہے کہ اصل میں نشانیاں ہیں ہی ان کے لیے کہ جو نشانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. نہیں فائدہ اٹھانا چاہتے تو پھر کوئی نشانی نہیں ہے، پھر ساری خواہشات ہی ہیں، اپنی انانیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا مثال کے طور پر زمین میں بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بڑی نشانی ہے. اس دنیا میں ہم انسانوں کو ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انتظام ہے، پورا ایک سٹرکچر ہے، ایک سسٹم بن گیا ہے جس میں کہ یہ زمین ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں اور ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل نہ ہوں؟ آپ کسی ملازم کو رکھتے ہیں، اس کو کچھ تھوڑی بہت تنخواہ دیتے ہیں، کچھ فیسلٹیز دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنا ڈیوٹی دینی ہے تم نے. تو آپ کو سب کچھ ملا ہے اور آپ سے جس نے دیا ہے آپ کو، آپ کا رب، وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا؟ نہیں، ضرور کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. تو یہ بھی زمین کی نشانی ہے. اسی طرح سے زمین کی بڑی نشانی وہ ہے کہ جس کا ذکر ابھی پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا، اس میں بھی دیکھیں گے کہ زمینی میں تو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان قوموں کی تباہی کے آثار. کھنڈرات، جہاں لوگ ایک زمانے میں بڑی رونت کے ساتھ جیتے تھے، اللہ کے پیغام کو ٹھکراتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ بھی نشانی ہے. تو فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرنا چاہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اندر بھی، یعنی تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی تم ہو کہ جو اس دنیا میں آئے ہو اور تمہیں اللہ نے جو وجود بخشا ہے، اس میں تم یہ دیکھتے ہو کہ تم بہت سی خوبیاں لے کے آئے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معلوم ہے تم نامکمل ہو. یہ ریکنسائل نہیں ہوتا. ایک غیر معمولی زندگی کے لیے تڑپ، تمنا، خواہش لے کے آئے ہیں. زندگی ہے کہ 4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. یہ بے تکی بات ہے. موت از ان ایکسیپٹیبل. بھائی بڑی سادہ سی بات ہے یار. بندہ کہتا ہے یار بوڑھے ہوں گے، بال سفید ہو جائیں گے، بال اڑ جائیں گے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو مرنے میں کیوں روتا ہے آدمی؟ اس لیے کہ مرنا از ناٹ ایکسیپٹیبل. آدمی کو ایسی زندگی دی ہے خدا نے، ایسی شخصیت دی ہے کہ اس میں ڈیتھ از ان ایکسیپٹیبل. وائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہ بات جانیں کہ واقعی موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد ایک اور زندگی. یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. ورنہ بھائی رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ مسکرا کے کہے کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، گرینڈ مدر ہیز ڈائڈ، لیٹ سیلیبریٹ. کبھی نہیں ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے بھائی. اس لیے کہ کہ اس نے اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی رکھی ہے جو تمہارے اس وجود کا لازمی حصہ ہے. دیکھتے نہیں ہو تم؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی ریہرسل تمہیں روز کراتا ہے. وہ رات کو سوتے ہو، صبح اٹھ جاتے ہو. ایسے ہی جاؤ گے تم قبر میں تو ادھر اٹھ جاؤ گے. تمہارے اندر نشانیاں ہیں، ہماری ذات میں یہ نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا تبصرون، تو دیکھتے نہیں ہو. تمہارے اندر اس چیز کا احساس رکھ دیا گیا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. انصاف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بعض اوقات تو آدمی خود زیادتی کرتا ہے، اکثر زیادتی کرتا ہے، اور بعض اوقات ہو ہی نہیں سکتا. یہ کوئی انصاف ہے یار؟ مطلب کہ کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں
جن کے والدین کی دولت اتنی ہے کہ کوئی شماری کوئی نہیں ہے، بہت سے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ بھوکے ہوتے ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی. کیا انصاف ہے یار؟ تو یہ تمہارے اندر اس کا احساس رکھ دیا گیا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہے کوئی نہیں. تو یہ سب چیزیں انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں. تو فرمایا کہ وفی انفسکم، اور تمہارے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ جو میں نے نشانیاں بتائیں ہیں اصل میں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. قرآن کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات خلاصہ بیان کر دیتا ہے، بعض اوقات تفصیل کر دیتا ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کر دی گئی. محکم کمپریہنسو، بریف، لیکن اس کے اندر پوری جسٹ موجود ہے. ثم فصلت، پھر انہی کی تفصیل کی گئی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن جو اپنے مضامین کو بیان کرتا ہے اتنی زوردار طریقے سے انسان کے اندر وہ پیوست ہو جاتی ہے کہ آدمی اس سے بھاگ نہیں سکتا، بالکل کلیریفائی کر دیتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے اور وہ بھی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی کہ جس کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے. یعنی آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی بارش ہے. یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بارش سبب بنتی ہے اور اس سبب کا مسبب کیا ہے؟ رزق، فصلیں، پھل، سبزیاں. تو مسبب بول کے سبب مراد دے لیا گیا. یعنی آسمان میں بارش ہے لیکن آسمان میں رزق ہے، بارش جس کا ذریعہ بنتی ہے. تو فرمایا کہ فی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ بھی ہے کہ جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی عذاب بھی آتا ہے تو آسمان سے آتا ہے، اور اس کا آنا اسی کے حکم سے ہوتا ہے جس نے کہ تمہیں رزق مہیا کرنے کے لیے آسمان کے اندر یہ امکانات رکھ دیے ہیں. فورب السماء والارض، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق، یہ حق ہے، یعنی اس کا آنا طے ہے، یقینی ہے. مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح جیسے تم بولتے ہو. یعنی خدا کے لیے اس کا برپا کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا. اتنا سادہ ہے اس کے لیے، اتنا نیچرل ہے کہ جیسے تم نیچرلی بات کرتے ہو نا، بالکل ایسے ہی اللہ کے لیے قیامت کو برپا کرنا بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی مشکل کے وہ اس کو رونما کر دے گا. تو فرمایا کہ یہ ہو کے رہے گا. یہ ظاہر ہے اس سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے، یعنی آخرت کو افرم کرنا اور خبردار کرنا لوگوں کو کہ جو غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور خوشخبری سنانا ان کو کہ جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا ہے. فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ اب یہی وہ چیز ہے کہ آپ صورت پڑھتے تھے، آپ کہتے یار ابھی تک تو کوئی بارش کی بات ہو رہی تھی اور کچھ اور ہو رہا تھا، تو اچانک حضرت ابراہیم کہاں سے آ گئے اور ان کے مہمان کہاں سے آ گئے. سو آدمی کہتا ہے کہ یہ پرابیبلی مختلف باتوں کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بات بھی کی ہے، یہ بات بھی کی ہے، یہ بات بھی کی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری کوتاہی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے. جتنی ہم محنت کریں گے، تدبر کریں گے، اتنا ہم کو ملے گا. اور محنت کرنی چاہیے، سوال اٹھانے چاہیے. ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ایک بڑی پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم کو جواب مل گئے ہیں بغیر سوال کے. میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی پرابلم ہے. We have got the answers to the questions which never arose in our minds. جس کے بعد ہم ان کو ویلیو ہی نہیں کرتے، ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے. یعنی پہلے سے ہمارے پاس جواب ہے، موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور جنت ہے، جہنم ہے،
سانوں پتہ ہے، سارا ہی پتہ ہے، نماز پڑھنی چاہیے تھی، جیسے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ بھائی یہ زندگی کیا ہے، یہ کیوں بنی ہے؟ تو اس لیے وہ ہمیں جو جواب ملے ان کو بڑی لائٹلی لیتے ہیں. وہ جو بے چینی ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں. کیا یعنی آنیسٹلی اقبال نے اس طرح کی باتوں کو ایسا چھیڑا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ جو نوجوانوں سے ہی شاید بات کرتے ہوئے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. میں جب نوجوانوں کو سناتا ہوں نا تو پہلے ان کو کہتا ہوں بحر کا مطلب ہے سمندر، موجوں کا مطلب ہے ویوز، اور اضطراب کا مطلب بے چینی. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ڈل یار، ڈل لوگ ہیں ہم، سوئے ہوئے. قرآن جیسی عظیم کتاب ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے. مطلب کتنی ناقدری ہے یار. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوئے. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن سوال پیدا کرتا ہے. قرآن کے اندر ایک اور حیرت انگیز چیز ہے کہ وہ بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ کفار کی بات کو اتنے زوردار طریقے سے پیش کرتا ہے کہ اگر آپ صرف ان کی بات کو پڑھیں دیانتداری سے، آپ کہیں یار یہ بات تو ویسے بڑی زوردار بات ہے یار، بات تو وزنی ہے. کیوں؟ تاکہ طوفان پیدا ہو. تیرے مہر کی موجوں میں اضطراب ہی کوئی نہیں ہے. پہلے سوال پیدا ہوگا تو آپ کو جواب کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگی ہے تو کھانے سے بدہضمی ہوگی، آپ اس کی ناقدری کریں گے. یہ انفارچونیٹ بات ہے. تو میں تو اس وقت جو میرا جو دماغ الٹا ہے جس کو نہیں الٹنا چاہیے، وہ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ جی وہ پہلے بات ہو رہی تھی قیامت کی اور بارش وغیرہ کی، تو اب اللہ میاں نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی حضرت ابراہیم کی بات کر لیں، ایوی ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. قرآن میں جب بھی کوئی سورہ اپنا مضمون بیان کرتی ہے تو وہ سورت کا مضمون دوسرے مضمون سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں ابھی نشانیاں بتائی گئی ہیں آسمان کی اور زمین کی اور خود تمہارے اندر وجود کی، کس کے لیے؟ موت کے بعد کی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے. اسی طرح کی نشانیاں تاریخ میں بھی. سنو، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، تمہیں پہنچی خبر ابراہیم کے معزز مہمانوں کی. ہے نا، فرق پڑ جاتا ہے کہ وہ نشانیاں تو ہو گئیں، اب یہ بھی سنو. کیا تمہیں پہنچی ہے؟ یہ اصل میں چونکانے کے لیے. ہیو یو ہرڈ اباؤٹ اٹ؟ تمہیں یہ خبر پہنچی ہے؟ سنا نہیں تم نے اس کے بارے میں؟ یعنی کیسے تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ بھی ہے حقائق اور یہ بھی ہیں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ سلامہ، تم پر سلامتی ہو. قال سلام قوم منکرون، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں بھی سلام ہو، تم پر بھی سلامتی ہو. ایک تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً السلام علیکم یہ ہمارا طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن سلام بھی ایسے ہی. یعنی میں وہ لکھتا ہوں بعض اوقات سلام تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں السلام علیکم لکھ رہے ہیں. میں کہ یار قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے سلام کہہ رہے ہیں اور وہ جواب میں سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب خدا کے واسطے اتنے زیادہ تم بلائنڈلی کسی چیز کو ماننے والے نہ بنو. قرآن کس لیے آیا ہے؟ ہاں، قرآن کیا لیس دین آئیڈیل کام کرے گا؟ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو وہ ہیں قرآنسٹس، جو کہتے ہیں سارا دین قرآن میں ہے. میں وہ جب آپ ان سے ملیں گے وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، وچ از ناٹ رانگ، قرآن میں بھی آیا ہے، لیکن سلام علیکم بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم بھی ٹھیک ہے، سلام بھی ٹھیک ہے. یہ مختلف انداز ہیں اور اچھا ہے بدل بدل کے آدمی بات بیان کرے. تو فرمایا کہ فقالوا السلام، انہوں نے کہا کہ سلام. قال السلام، کیا بات ہے، انہوں نے کہا تم پر بھی سلام. قوم منکرون، یہ کچھ اجنبی لوگ ہیں، یہ اجنبی لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ تھوڑی کہا ہوگا، اپنے اندر کہا تھا.
اسٹرینجرز دل میں کہا ہوگا. دیکھا قرآن نے بس ایک بات بیان کر کے بالکل آبویس کر دیا. دل میں کہا جی کون لوگ ہیں, آئی ڈونٹ ریکگنائز دیم. تو یہ انہوں نے کہا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. تو وہ نظر بچا کے گئے الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین, تو وہ ایک فربا بچھڑا لے کے آئے. فربا یعنی ظاہر بھنا ہوا ہوگا, ایک اور جگہ کا حنیز, عجل حنیز, مطلب یہ ایسے ہی جگہ ہے کہ میں مرغا کھا کے آیا ہوں. تو اس سے ظاہر مرغے سے مراد مرغا نہیں ہے بلکہ پکا ہوا روسٹڈ ہوگا. تو یہاں بھی اسی طرح سے بعجل سمین. فقربہ, یہ ظاہر ہے کہ نگاہ نظر بچا کے تاکہ ان کو احساس بھی نہ ہو, جو ایک مہمان نوازی جو ایک روایت میں ٹریڈیشن میں اچھی سمجھی جاتی تھی, ابھی بھی ہے بہت سے لوگوں میں, کہ وہ بغیر احساس دلائیں گے تو وہ رکیں گے, روک دیں گے. مگر اس میں میں ایک بات میں اپنی کہنا چاہتا ہوں, آپ اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیں مگر سن تو لیں, میرا رائٹ ہے کہ میں آپ کو سناؤں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے نا, وہ اجنبی تھے, بڑے دور سے آئے تھے. آبویسلی وہ تو ایک بستی تھی نا, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں سے آئے ہیں. تو جب آپ کی بستی میں کوئی نیا بندہ مہمان آئے گا تو لازماً دور سے آئے گا, ٹھیک ہے. یہ ساتھ والے محلے سے اگر آئے گا تو آپ کو پتہ ہے. تو جب وہ دور سے آئے گا تو یقیناً بھوکا ہوگا, کب کا اس نے کھانا نہیں کھایا. تو آپ اس کو کھلائیں گے, وہ تکلف کرے گا تب بھی کھلائیں گے. یار میں آپ کے ساتھ والے گھر سے آئے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کھانا کھا کے آیا ہوں, آپ وہی کام میرے ساتھ نہ کریں, اس سے ہو سکتا ہے مجھے تکلیف ہو. میں نے دیکھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں سنت ابراہیمی ہے کہ آپ نے لازماً کھلانا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے بائی گاڈ میں کھانا کھا کے آیا ہوں, مجھے بھوک نہیں ہے, آپ کہیں تو کھانا ہے. بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں کینیڈا سے واپس آ رہا تھا تو سیکنڈ لاسٹ ڈے میں 4 گھروں میں ملنے گیا, چاروں میں کھانا پورا تیار تھا, اور چوتھے گھر میں جب میں کھانا کھا رہا تھا تو میں اس وقت اللہ میاں سے براہ راست گفتگو کر رہا تھا کہ خدایا اس کو کھاتے ہوئے اگر میں مر گیا تو میں تیرے راستے میں مروں گا, اس لیے کہ تیرے بندوں نے مجھے اس پہ مجبور کیا, میرا کوئی قصور نہیں ہے اس پہ. آئی واز ایبسلیوٹلی فل, اور اس کے باوجود بندہ صرف یہ مسکرا کے نہیں کہہ رہا, سیریسلی کہہ رہا تھا کھاؤ تم. تو اس میں بس چوائس کوئی نہیں تھی. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے کئی دور سے آئے تھے, اور ان کا یہ مہمان نوازی کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے. چلیں جی, ہمارا ٹائم ہو گیا, اس کی میں ترجمہ کر لیتا ہوں, باقی ہم بعد میں پڑھیں گے. قصہ درمیان میں رہ گیا اس لیے میں نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا. سورہ زاریات ہم نے آج شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزاریات ذروا, گواہ ہیں تیز چلنے والی غبار اڑانے والی ہوائیں. فالحاملات وقرا, پھر بادلوں کے بوجھ اٹھانے والی. فالجاریات یسرا, پھر نرمی کے ساتھ چلنے والی. فالمقسمات امرا, پھر معاملہ کرنے والی تقسیم کے ساتھ الگ الگ. انما توعدون لصادق, یہ گواہ ہے اس بات پر کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور دین جزا سزا یہ ہو کے رہے گی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, اور دھاریوں والا آسمان بھی گواہ ہے. اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف, تم لوگ متضاد باتوں میں پھنسے ہوئے ہو, تم لوگ ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو کہ جو تضاد میں سے بھرا ہوا ہے. یؤفک عنہ من افک, اس سے وہی یعنی اس پیغام سے وہی دور ہوتا ہے جس کا ذہن الٹ گیا, جس کی عقل الٹ گئی. الذین ہم فی غمرۃ ساہون, وہ
سوری، قتل الخراسون، یہ پہلے بھی میں نے کیا تھا. قتل الخراسون، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے وہ کہ جو بے تکے باتیں کرتے ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو بے خبر ہیں اور غفلت میں مبتلا ہیں. یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب آئے گا. یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن جس دن کہ یہ آگ میں تاپے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے فتنے کو چکھو. ھذا الذی، یہ وہ ہے، کنتم بہ تستعجلون، تم جس کے بارے میں جلدی مچاتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، ڈرنے والے یہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ کہ جو پرہیزگار تھے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کے رب نے ان کو دیا، بخشا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے بہترین رویہ اختیار کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ بہت تھوڑا تھا کہ رات میں سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت رات کے آخری حصے میں وہ مغفرت مانگتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں سوال کرنے والے اور محروموں کے لیے حق تھا، ایک حصہ تھا. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یعنی آسمان میں اور ہواؤں میں تو ہیں ہی، زمین میں بھی ہیں. وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفس میں، تمہارے اپنے وجود میں بھی. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے. وما توعدون، اور وہ بھی کہ جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. فورب السماء والارض، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم. انہ لحق، یہ تو سچ ہے. مثل ما انکم تنطقون، ایسے ہی جیسے کہ تم بولتے ہو. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، وہ نشانیاں تو تھیں آسمان کی، زمین کی، تمہارے اپنے وجود کی. اسی طرح کی نشانیاں تاریخ میں بھی ہیں. تو کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ابراہیم کے محترم مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ، جب کہ وہ اس کے پاس آئے. فقالوا السلاما، تو انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو تم پر. قال السلام، انہوں نے بھی فرمایا سلامتی ہو تم پر. قوم منکرون، اور دل میں کہا کہ یہ کچھ اجنبی لوگ ہیں. فراغ الی اہلہ، تو وہ نکل گئے نظر بچا کر اپنے گھر والوں کے پاس. فجاء بعجل سمین، پھر وہ لے کر آئے فربا، بچھڑا. فقربہ الیہم، یہیں تک پڑھا تھا، یہیں تک پڑھا تھا. چلیے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. اچھا جناب، کچھ سوالات یہاں ہیں، ان کو میں دیکھ لوں. سلام ہو رہے ہیں، میں بھی سلام کرتا ہوں. Kindly explain that if one recites kalama before death, that person will be given Jannat. What if that person is not pious and had done many mistakes throughout his life, and the whole concept of reward and punishment based on the deeds is just vanished by the concept? Same goes for Laylatul Qadr. If you offer namaz and supplicate in that night,
would be counted as 1000 nights. So 1000 مہینے, 1000 months. So people can do that in the last 10 nights of Ramadan instead of praying throughout the year. Guess people have made mountain out of mole here too. Am I right in understanding that these are not authentic sayings in our society? Thanks in anticipation. In anticipation of the answer correctly. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ انسان کو موت سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے تو کیا یہ اس کے لیے آخرت کی کامیابی کی کوئی ضمانت ہے؟ یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑی اچھی اینڈنگ ہوئی ہے, ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ ہے, ایک میرا رشتہ دار مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا. بڑی خوش نصیبی ہے, مگر اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی باقی تو اللہ ہی جانتا ہے, بہتر جانتا ہے کہ کیا یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا. ہم ایک حد سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یقینی بات تو وہ ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہے. یقینی بات تو وہ ہوتی ہے کہ جو اگر اللہ کے پیغمبر براہ راست ہمیں کچھ بتا دیتے. باقی باتیں تو کم یا زیادہ امکان رکھتی ہیں. یہ بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی شخص لیلۃ القدر میں عبادت کر لے یا فار دیٹ میٹر اور کچھ نیکیاں کر لے تو اس سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ بھی جو آپ نے کلمے کی بات کی ہے نا, اول تو میں نے بتایا کہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. فرض کیجئے گارنٹی ہے, میں ایک گزارش کر رہا ہوں, تو آپ کو کیا پتا کہ جس نے کلمہ پڑھا اور پھر کلمہ پڑھ کے فوت ہوا اس کی زندگی کیسی گزری. آنیسٹلی آپ جس بندے نے غلط رویہ اختیار کیا زندگی میں, اگر آپ اس کو کلمہ پڑھوائیں موت کے وقت, پڑھوا کے دیکھیں. میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں جسٹ سیئنگ کہ یہ تو خدا کی توفیق سے ہوتا ہے بھائی, آپ پڑھوا سکتے ہیں. سو ایک تو یہ کہ اس میں ویسے ہی آپ ججمنٹ پاس نہ کریں, اور سیکنڈلی یہ کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. رات کو آدمی لیلۃ القدر میں ساری رات جاگ سکتا ہے, لیکن کیا اس کا جاگنا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. یعنی میں مثال دے رہا ہوں, فرض کیجئے کہ ایک بندہ ہے جو کمپلیٹ فراڈیا ہے, یعنی اس کا سارا کام ہی فراڈ ہے, اور وہ لیلۃ القدر میں کھڑا ہو جاتا ہے اور عبادت کرتا ہے. بھئی آپ کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے, مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو تھوڑا بہت دین میں جانتا ہوں کہ دو میں سے کوئی ایک امکان ہوگا. ایک یہ ہے کہ وہ کھڑا ہوگا اور اپنی نیند کو برباد کرے گا اور اپنے جسم پر خامخواہ سٹریس ڈالے گا اور اگلے دن جا کے پھر فراڈ کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی بدل جائے گی اس کی. بھائی بات یہ, کھڑا ہو گیا وہ سجدہ کیا, اس نے اللہ سے معافی مانگی, زندگی اس کی بدل گئی. تو یہ چھوڑ دیں اللہ پر, اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ ایک بندے کی زندگی بظاہر خراب ہے, گناہوں میں لتمت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے, وہ کتنا سٹرگل کر رہا ہے. ہم غلط کو غلط کہیں گے, صحیح کو صحیح کہیں گے, اور آخرت کی جواب دہی کے بارے میں خامخواہ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ جی کسی نے کوئی عمرہ کر لیا تو اس کے سارے فراڈ ٹھیک ہو گئے. نہیں, خدا جانتا ہے, وہ صحیح فیصلہ کرے گا. مجھے کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرنے, اس لیے کہ اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میں اپنی فکر کروں, نہ کہ دوسروں کو ذلیل کروں. لیکن خدا تعالیٰ کی جو ججمنٹ ہے وہ
کہتا ہے کہ وہ بالکل سپاٹ آن ہوگی. وہ کہتا ہے کہ ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھی, سورہ قاف میں, وما انا بظلام للعبید, میں بندوں کے بارے میں رتی برابر بھی ظلم نہیں کروں گا, اور لوگوں کے ساتھ سلوک کروں گا, معاملہ کروں گا میرٹ کی بنیاد پر. اس میرٹ میں اس کی بڑی رحمت ہوگی. یعنی اس نے اپنے لیے جو بندوں کے لیے جو اپنے پیمانے تھریش ہولڈ طے کیے ہیں وہ بہت زیادہ سخت اسٹرنجنٹ نہیں ہیں, بلکہ بڑے نرم ہیں. جو ان نرم پیمانوں پر بھی پورا نہیں اترا تو پھر وہ نہیں بچے گا. تو اس کو اس کا موت کے وقت کلمہ یا اس کی لیلۃ القدر کی عبادت نہیں بچا سکے گی. لیکن میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ اس کا غلط کام جاری رہا. سو مالک نے ہم کو بہت سے اصول بتائے ہیں, ان کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. دوسروں کے بارے میں فکر کرنا بند کر دیں. یعنی فکر ضرور کریں, یہ فکر نہ کریں کہ وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا, یہ بند کر دیں. فکر مند ہوں, اپنی بھی اصلاح کریں, دوسروں کو بھی اصلاح کی دعوت دیں. لیکن کسی کے بارے میں سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں خدا نے خود فیصلہ سنا دیا. بھائی ظاہر ہے کہ اب میں فرعون, ابو جہل, ابو لہب کے بارے میں تو کوئی نرمی کی بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ سنا چکا ہے. لیکن باقیوں کے بارے میں یار, جیسے اپنے بارے میں آپ ڈرتے ہیں اللہ سے, دوسروں کے بارے میں بھی ڈریں, اس لیے کہ موت کے بعد کی زندگی کے بعد تو فیصلہ ہو جائے گا. کسی کے بارے میں بھی ہم نہیں چاہتے کہ اس کا فیصلہ برا ہو, آنیسٹلی کسی کے بارے میں نہیں چاہتے. اس لیے کوئی ضرورت نہیں. جناب آپ کچھ تیار ہو کے لیجیے, کدھر سے کروں گا؟ سر ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے قرآن کی یہ آیت تو ایک ذکر ہوا تھا کہ موت سے انسان جنرلی گھبراتا ہے کیونکہ نہیں پتا کہ اگلے جہان میں کیا ہوگا, رزلٹ کیا آئے گا. امید تو ہم اچھے ہی کرتے ہیں اور اسی کیفیت میں لائف گزر جاتی ہے, اور توبہ کی کیفیت میں اور امید کی. سر جو ریسنٹلی بندہ اگر صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کرے, اور میرے ساتھ پرسنلی تو یہی ہوا ہے کہ ابھی ریسنٹلی فار وائل جو موت کا خوف ہے, اب اللہ جانتا ہے کہ یہ آگے اسی طرح رہے گا یا چینج ہو جائے گی کیفیت, مگر یہ دا مور یو انڈرسٹینڈ ریلیجن یہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ آفٹر اے وائل یو ڈونٹ سی ڈیتھ ایز سم تھنگ which is something that you dread, but something like an event. Okay, it is just another day that will come and then it will pass and then you will move on to the next life. You look forward to move on to the next life. ایک دفعہ مجھے یاد ہے گاندھی صاحب سے بھی کسی نے سوال کیا تھا تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو زندگی سے آئے ہیں اور یہاں ہم نے لائف گزاری ہے, پھر ڈیتھ ہوگی اور پھر نیکسٹ لائف ہوگی. مگر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ویو سے دیکھنے کی کوشش کریں جہاں وہ اٹرنل لائف سے ہمیں آبزرو کر رہے ہیں, تو ڈیتھ از جسٹ اے پارٹ, اور اس سے پہلے چھوٹی سی ایگزسٹنس ہے جس کو ہم ایکسپیرینس کریں. تو سر یہ بات, میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ ڈیتھ ڈز ناٹ اسکیئر یو اینی مور ٹو دا پوائنٹ دیٹ یو اسٹارٹ لانگنگ فار دا نیکسٹ لائف, اینڈ یو نو کہ کوئی ایسی کوئی خدا نخواستہ غلط بات بھی نہیں ہے, اٹ از اے پارٹ آف لائف آئی گیس, یو جسٹ ہیو ٹو گو تھرو اٹ. مائی کوشچن از کہ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ ونز دا ریسٹ آف یور لائف, ہاؤ ڈو یو اسپینڈ دا ریسٹ آف یور لائف نوئنگ دس اینڈ اسٹل بینگ ان دا ان نون, بینگ ان دا ویٹ. How do you cope with it as somebody, as a pious person would? How do you aim and try to cope it that way? دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کا دین, اللہ کا پیغام انسان کو کرتا کیا ہے, کوائٹ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ اس کے اندر اس کی اصلاح کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ پاک صاف ہو جائے, اللہ کی نگاہ میں وہ قابل قبول ہو جائے. اصل میں اس کو وہ آخرت کے لیے, موت کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ
اس بات کی امید کرے کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا تو اس کے کھاتے میں کچھ ہوگا. سو اس لیے موت کا خوف ختم ہو جانا اچھی بات ہے. یہ ایک مطلوب چیز ہے. اس لیے کہ اصل میں دنیا میں جس کو اللہ نے دین کا شوق پیدا کر دیا, دین کی طرف میلان پیدا کر دیا, وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا اصل میں اینڈ رزلٹ ہے یہی کہ میں اس دنیا کی آزمائش سے جب نکل کر جاؤں تو میرے پاس شرمندگی کے علاوہ بھی کچھ ہو, کچھ میری پرفارمنس ہو جس پر اللہ کی طرف سے یہ ہو کہ نہیں ٹھیک ہے, گیو اٹ اے ٹرائی. سو اس میں کوئی پرابلم نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آنیسٹلی ہوتا کیا ہے, کیفیات فلکچویٹ کرتی ہیں, اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. کبھی آدمی بڑا مطمئن ہوتا ہے اور کبھی آدمی بہت پریشان ہوتا ہے کہ یار مطلب اس پرفارمنس کے ساتھ جانا تو یہ بڑا مسئلہ ہے. سو انسان کو اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس تیاری میں ہم اپنے علم میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے عمل کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اگر ہم موت کو اب ایک خوف پیدا کرنے والا واقعہ نہیں سمجھتے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اب آپ نے پوچھا کہ زندگی کیسے گزاریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ٹرین میں, ہوائی جہاز میں, کشتی میں کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو صرف راستہ ہے, منزل تو کہیں اور ہے, تو اس میں سفر کو انجوائے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیو اے گڈ جرنی یار, میرا مطلب سب سفر میں منہ بسورنے کی کیا ضرورت ہے. تو کہیں گے الحمد للہ واٹ اے گڈ ویدر یار, آئی ایم انجوائنگ مائی جرنی, اور انشاءاللہ وہاں پہنچ کے بھی اچھے حالات ہوں گے. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منزل کو بھول جائیں, منزل تو اصل ہے, وہاں جانا ہی اصل میں اس سفر کا اصل مقصد ہے. لیکن سفر کے دوران اپنے آپ کو تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ڈو ایز بیسٹ ایز یو کین اینڈ ہیو اے گڈ جرنی. یہ جو ان کا دوسرا سوال تھا, longing for the next life, is that also a normal is that also an effect of the deen on you? دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یہ کہیں کہ جی مجھے موت آ جائے اور اس کے لیے دعا کریں, یہ تو غلط ہے. اس لیے کہ یہ اصل میں بنیادی طور پر گھبراہٹ اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش سے بھاگنا ہے. آپ اس آزمائش کو فیس کر رہے ہیں اور کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہی جا رہا ہے, تو آ جائے تو آئی ویلکم اٹ. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں. For the next life سے مراد میری یہ تھی کہ once you know the reward, not the reward is such a cheap word کہ جی ہم ریوارڈ کے لیے خدا نخواستہ کریں. Once you know if you come across the truth then nothing else satisfies you. You have to know کہ if this is real, I would rather experience the reality than what is fake. So it's a longing for the truth really, nothing else. جی میں کمنٹ کرنا جی, ریوارڈ کوئی چیپ نہیں ہے یار, اللہ میاں نے وعدہ کیا ہے اس کا. سو اللہ کا وعدہ تو زبردست ہے یار, اس کی مہربانی ہے. وہ جب بھی آئے گا اس کی رضا کے ساتھ آئے گا, تو وہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں بھی کھانے پینے کا شوق ہے تو یہ شوق وہاں بھی جاری رہے گا, تو بڑی مہربانی ہے اس کی. سر پلیز ان لوگوں کا بھی بتا دیں جو ایسی غفلت میں ہیں کہ قرآن کے معنی کے بجائے پیروں کو مانتے ہیں. میں نے بڑی محنت سے پڑھا ہے آپ کی بات, اس کو اردو میں لکھنے کی کوشش کیا کریں. اور ان کے آگے قرآن کی بات کی جائے تو جھٹلاتے ہیں. دیکھیں ان پر غصے نہ ہو, ان کے بارے میں جھنجھلاہٹ بھی نہ ہو. آپ یقین جانیں ان کو قرآن پہنچا ہی نہیں.
آپ کوشش کریں, دعا کریں, کوئی طریقہ اختیار کریں کہ ان تک قرآن پہنچ جائے. وہ ابھی جس کیفیت میں ہیں اس میں اصل میں ان کو اللہ کا پیغام سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے. 2 چانسز ہیں. ایک یہ کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے, اللہ جانتا ہے, ہم اس میں تو کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. یہ تو آپ یقین جانیں کہ دنیا کی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو اگر کبھی سمجھ میں آ جائے تو بندہ پریشان ہو جائے. سب سے بڑی ریالٹی جو ہے نا خوفناک, وہ یہ ہے کہ میں اور آپ بالکل آزاد ہیں. خوفناک حد تک ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں, ہم اپنی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں, ہم اپنی جنت جہنم کے فیصلے کر رہے ہیں. سو یہ آزادی سب کو ملی ہوئی ہے. آپ اس آزادی سے کیسے روک سکتے ہیں کسی کو؟ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. لوگ بعض اوقات جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, بس سینسٹیو ہیں, لیکن لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ میرا کسی پر اختیار نہیں ہے. اور میرا جو اپنے اوپر اختیار ہے اسی کو میں ٹھیک طرح سے استعمال کر لوں تو بڑی کامیابی ہوگی. دوسروں کو سوائے سمجھانے کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو بیچارے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان پہ غصہ نہ کریں, ان کے لیے دعا کریں, آنیسٹلی ان سے ہمدردی کریں. اس لیے کہ یار جس بندے کو قرآن سمجھ میں آ جائے وہ کسی پیر کے پاس جائے گا, کسی مزار پہ جائے گا؟ کیسے جا سکتا ہے یار؟ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی ان کو قرآن نہیں پہنچا. سو اگر ان کے اندر ولنگنیس ہوگی تو وہ آپ کی بات سمجھ لیں گے, نہیں ہوگی تو تسی پریشان نہ ہو. What is the difference between words istighfar and astaghfar? The difference between the two is correct way of pronouncing it and incorrect way of pronouncing it. استغفار صحیح لفظ ہے, استغفر اللہ یہ ہے صحیح. استغفار ہے مصدر, معافی مانگنا. استغفر یہ ہے ورب, فعل. استغفر اللہ میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے. تو یہ جو ہمارے ہاں اردو میں ہم جو عظیم الشان گھپلے کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بڑا توبہ استغفار کرتا ہے. استغفار, جب کوئی کہے نا استغفار کرتا ہے تو آپ کہیں استغفر اللہ. بندے نے استغفار کی ایسی ریڑ مار دی ہے. تو استغفار اور استغفر اللہ یوں ہے. In Jannat we will be out of time frame, so no regrets of past nor fear of unknown in the future, and in paradise whatever we desire would be within our reach. So here we feel so limited in our resources and helpless due to our restricted wisdom. Guess gardens, treasures and rivers are metaphorically described for the peace and accomplishment. بالکل ٹھیک ہے جی, شکر ہے کہ اس پہ مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا. رائٹ, ایبسلیوٹلی. اچھا جناب, not everyone can get up for tahajjud. So if one prays witr, does it not count like praying tahajjud? دیکھیں وہ اصول ہے نا کہ اگر آپ سب کچھ نہیں پا سکتے تو سب کچھ کھوئیں بھی نہ. if you can't get everything, don't lose everything. So آپس کی بات ہے, اصل نماز تو تہجد ہے, لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں نہیں اٹھ سکتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آپ وتر عشاء کے ساتھ پڑھیں. وہ تو ہمارے مسلمان اتنے عظیم لوگ ہیں کہ انہوں نے اس اجازت کو سمجھا کہ یہی اصل وتر ایسے ہی پڑھنے ہیں. یعنی میں تو کب سے پڑھا رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز, تو جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ بچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی عشاء کے ساتھ وتر نہیں پڑھے, اس لیے کہ ان بیچاروں کو کیا پتہ یار. تو یہ دین صحیح بتانا چاہیے اور اس کی صحیح پوزیشن کلیریفائی کرنی چاہیے کہ آپ عشاء کے بعد آخر میں وتر پڑھ سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, مگر فار گاڈ سیک یہ اس کی اصل پوزیشن نہیں ہے. اصل تو تہجد ہے, یہ تہجد کی نماز ہے جس کو آپ کو پہلے پڑھنے کو اجازت مل گئی ہے. اللہ کا شکر کریں,
تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. فائدہ کیوں نہیں ہوگا فائدہ انشاءاللہ. آپ کہیں یہ تہجد جتنا فائدہ ہوگا. وہ جی میں اس مشکل میں نہیں پڑتا, اللہ میاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا تو آپ بھی مہربانی کریں کہ آپ کہیں جو تہجد پڑھتا ہے اس کے نمبر زیادہ ہونے چاہیے, مگر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے دے نمبر تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بٹ آئی تھنک یہ بات بالکل طے ہے کہ اصل نماز جس کے لیے انکریج کیا گیا ہے نوافل میں بیسٹ نماز وہ تہجد کی نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لازم تھی, آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے. حد یہ ہے کہ سفر میں بھی پڑھتے تھے. آپ وہ میرا سمجھیں, وہ جو میں نے بیان کیا فجر کی 2 سنتوں والی بات, میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں, خیر بڑا اس کا ذکر بھی ہے روایات میں بھی, لیکن اس کے بارے میں یہ جو لوگوں کے اندر ایگزیجریشن ہے کہ وہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے فجر کی اور ادھر لوگ سنتیں پڑھے ہوئے دوڑ وہ جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جماعت ختم ہو جاتی ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ جماعت میں کھڑے پیچھے لوگ فجر پڑھ رہے ہیں. یہ بالکل طے شدہ بات ہے, میں نے اپنی کلاس میں بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی کا فون آ جائے تو وہ جائیں گے اور وہ جو فون پہ بات کریں گے ان کی آواز بھی اونچی ہوگی کیونکہ میری آواز ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے اور ان کی آواز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. تو فجر کی نماز میں بھی یہی ہوتا ہے, بھئی آپ مولوی صاحب کی نماز کی قرات کو سنیں یا پیچھے کی سنیں, کیونکہ وہ ڈسٹربر ہوتا ہے نا بیچارہ جو فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہے. تو بالکل اس کا کوئی تک نہیں ہے. ہوا کیا, ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر کی نماز, قصر کا مطلب 2 مطلب ہیں, 4 کو 2 کر دیا اور ضرورت پڑی تو ظہر اور عصر کو ملا دیا اور مغرب اور عشاء کو ملا دیا. اور جب آپ قصر کر رہے ہیں, کیونکہ قصر لازم نہیں ہے, یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ قصر لازم ہے, قصر کی اجازت ہے, آپ پر کوئی بوجھ نہیں. تو آبویسلی اگر آپ قصر کی فیسلٹی کو اویل کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوافل یعنی سنتیں نہیں پڑھیں گے. اگر آپ نے سنتیں پڑھ لی, نوافل پڑھ لیے, تو پھر قصر کی پھر آپ کی قصر کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی. اب کسی بھائی آپ کو اجازت ملی تھی کہ آپ اتنی مشکل میں ہیں تو یار کوئی بات نہیں قصر کر لو, تو آپ کہتے نہیں مشکل تو اتنی نہیں لیکن قصر کرنی ہے. تو لمحہ سنتے پڑھتے. اب گزارش یہ ہے کہ سفر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ڈیزرٹ میں, بیچ میں کہیں راستے میں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا نا, سوئے ہیں, سونے کے بعد آدمی کو کسی قصر کی ضرورت نہیں ہوتی, فریش ہو گئے, جاگے ہیں, تہجد کی نماز پڑھی ہے, اس کے بعد فجر سے پہلے 2 نفل جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں وہ بھی پڑھی, آپ نے ہمیشہ ہی پڑھی. اس لیے کہ وہ جو فجر والے 2 نفل ہیں, 2 سنتیں ہیں, وہ تو سفر میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, بیکاز یو گیٹ اپ فرام سلیپ اینڈ یو آر فریش. تو لوگوں نے سمجھا جی کہ یہ تو اتنی ضروری ہے کہ اس کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. نہیں یار, اس کے نہ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی, لیکن بہرحال وہ بڑی قیمتی چیز ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے یا آپ جماعت سے پہلے پڑھیں یا جماعت کے بعد پڑھ لیں. وہ ہمارے یہاں میں مشکل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جماعت کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھیں. وہ خیر ایک پوائنٹ آف ویو ہے, کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو. سر یہ ایک اور چیز تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نفل تھے یہ گھر میں پڑھ کے جاتے تھے اور مسجد میں صرف فرض پڑھتے. جی بالکل, یہ تو گھر ہی میں پڑھنے چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. گیس ان تہجد وی فیل مور پیس اینڈ انٹیمیسی ود اللہ ڈیو ٹو سائلنس, ڈارکنیس اینڈ فل کنسنٹریشن اینڈ اٹینشن اینڈ نماز اونلی. دیکھیے آپ مجھے اب وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس میں میں جلدی اب جواب دیتا ہوں. گزارش ایک اور بھی ہے جناب, اور وہ یہ ہے, آپ سب سے گزارش ہے جتنا ایک ممکن ہو قرآن یاد کریں. آپ کی تہجد کی نماز تب جا کے میننگ فل اور زوردار ہوگی. آپ کو قرآن یاد ہوگا, ورنہ کریں گے کیا؟ کھڑے تو ہو کے کریں گے کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. اس لیے کچھ یاد ہی نہیں ہے, تو یاد کریں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے. ان دا مین وائل خیر آپ قرآن وغیرہ لے کے پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو. حقوق آف اللہ از بائی پریئنگ اینڈ حقوق آف پیپل از بائی گیونگ زکوٰۃ خیرات, بٹ ڈز ناٹ حقوق آف پیپل آلسو مین آسکنگ اے پرسن فارگیونیس وین یو ہیو ہرٹ دا پرسن. وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں
وہ پوری تفصیل ہے. یہ تو اس کے عنوانات ہیں, سب سے اوپر کی چیز ہے. یعنی زکوٰۃ دینی بیکار ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات کو احسان جتلا کر, اذیت دے کر باطل نہ کر دو. تو وہ تو امپلائڈ ہے بھائی, جو بندہ ٹھیک طرح سے صدقات دے رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, اس میں ایک چیز شامل ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھ رہا ہے, ان سے زیادتی کرتا ہے تو ان سے معافی مانگتا ہے وغیرہ وغیرہ. ویسے آپ کے سوال میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے, وہ میں ڈسکلوز نہیں کروں گا. ان کا مطلب ہے کہ میں معافی مانگوں ان سے, وہ ایک پرانی چل رہی ہے. What about calamities we are facing off and on? Are they also samples of minor azab that will come in the end as قیامت؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کلیمٹیز ہوتی ہیں وہ ساری آزمائشیں ہوتی ہیں. وہ آزمائشیں عذاب بھی ہیں. I don't know, یہ غلط فہمی ہے ویسے لوگوں کو کہ سیلاب اصل میں ایک عذاب ہوتا ہے. نہیں, آزمائش ہوتی ہے. عذاب وہ تھا نوح علیہ السلام کے لیے. اللہ کے رسول آتے ہیں, وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں, قوم انکار کرتی ہے تو سزا ہوتی ہے. ورنہ ہمارے جو بیچارے کسان فوت ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ فرعون کی طرح کے نعوذ باللہ کوئی وہ تھے, وہ بدماش لوگ تھے. نہیں, وہ ایک موت ہے. جیسے آدمی کو موت آتی ہے, اب ہر بندہ جو مرتا ہے تو کوئی عذاب تو نہیں ہوتا نا, وہ وقت آ گیا ہے. My dad used to pray namaz with my mother. She passed away in sleep. He will pray, but now sometimes he sleeps a lot, so misses it sometimes. وہ ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ اس عمر میں تو ان کو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے. So can I remind him and lie to him that my mother told me in my dream? بالکل نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات طے ہو کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. اور نیکی کی خاطر جھوٹ بولنا تو بڑی زیادتی ہے. وی کی ناٹ ٹیل اے لائی. میں اس بات کو, دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت سچا آدمی ہوں, لیکن اگر کبھی اللہ معاف کرے کوئی غلط بیانی ہوئی ہے, اللہ سے معافی مانگیں. اس کو جسٹیفائی کرنا جو ہے نا, آپ اپنے آپ کو ستیہ ناش کرنا ہے. کوئی جھوٹ بولنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. جہاں کہیں مجبورہ آپ نے بولا ہے, فیل سوری اباؤٹ اٹ اور اللہ سے معافی مانگیں. کیا کوئی بندہ دنیا والا غیب کا علم جانتا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں جانتا. بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ آپ کو کچھ باتیں وہ بتائیں کہ جو وہ جنات کے تھرو ان کو کچھ آپ کے اندر کی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. وہ بس ہے تھوڑا بہت, اس میں بھی کچھ سچ ہوتا ہے, کچھ گپ ہوتا ہے. بیکاز جنات کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بہت سے لوگ جو امپریس کرتے ہیں, میں نے جواب دے دیا کوئی غیب نہیں جان سکتا. آپ کسی بندے کے پاس جائیں, کسی اس طرح کے وہ کہے گا کہ جناب نائب صاحب, اچھا تو آپ آج دفتر سے اتنے بجے نکلے تھے, تو آپ کو تو جانا تھا سائیوال, تو آپ آج نہیں گئے. نائب صاحب نے, مائی گڈنس, ہاؤ آن ارتھ ڈیڈ ہی کم ٹو لرن اباؤٹ اٹ. وہ کیا ہوتا ہے, ان کے پاس ہوتے ہیں وہ جنات, وہ جا کے وہ چیک کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے ہوتے ہیں, تو ان کا بھی علم جو ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے. لیکن ادروائز اصل غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. یعنی وہ علم کہ جو کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. Why would anyone want death to come? Does one have guarantees of the next life? دیکھیں, میرے لیکچر کے اینڈ پر اگر آپ یہ مجھ سے سوال کریں, دیکھیں آپ مجھ سے پوچھیں, اگر آپ پریشان نہ ہوں, میرے اس سوال کے جواب کے بعد لوگ کہیں گے کہ میں ان کا تو ہم لیکچر نے سننا ہی نہیں ہے, انہوں نے اتنی آرڈنری جواب دیا. دیکھیں 100% گارنٹی تو انشاءاللہ وہیں جا کے ملے گی. یہاں تو میرا خیال ہے 80% کافی ہے, اس لیے کہ یہاں ہمیں علم الیقین ہو سکتا ہے, عین الیقین نہیں ہو سکتا. سو یہ اتنا اعتماد, کافی اعتماد ہے کہ انشاءاللہ اٹس اے ویری ویری لائکلی پاسبلٹی. اور وہ دلائل سے, اور بعض اوقات وہ انسان کا کانفیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے, بعض اوقات آدمی غافل بھی ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ اگلی زندگی کے لیے اس لیے لک فارورڈ کرتا ہے کہ اسے بعض اوقات
اطمینان ہوتا ہے کہ یار اتنی بری پرفارمنس نہیں رہی ہے. یہ بات ویسے آپ کو معلوم ہے نا, میں اس پہ بس اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک دن ایک خطبہ دیا, اور خطبے میں آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں, اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو فوراً ہی آ جائے اور چاہے تو کچھ اور عرصہ دنیا میں رہے. تو اس کے بندے نے یہ پسند کیا کہ وہ فوراً ہی آ جائے. حضرت ابوبکر رونے لگے. ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس خطبے کے چند دن بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.